السلام علیکم۔ 5 کلاس میں آپ کی ٹیچر ہیرا صدیق۔ 5 کلاس آج ہم اسلامیات کا 5واں سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو سبق ہے وہ ہے روزے کا تعارف اور اہمیت۔ اس سے پہلے جو ہمارا سبق تھا وہ تھا جمعہ و عیدین تعارف اور معاشرتی اہمیت۔ تو ہم نے جمعہ المبارک کے بارے میں پڑھا تھا اور عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ عید الفطر جو ہے وہ رمضان المبارک کے روزوں کی ختم ہونے کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انعام ہے، جس دن مسلمان دوسرے سے عید کی نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں، اپنے رب کے حضور اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور عید الاضحیٰ میں وہ ایک سنت ابراہیمی کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے روزے کا تعارف اور اہمیت۔ بچے، روزے کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور ہر سال مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں 30 روزے رکھتے ہیں۔ تو بچے جانتے ہو کہ اب بھی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے عید کہ آپ کے گھر والے، آپ خود بھی روزے رکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھنا بہت زیادہ پسند ہے، اور روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو آج ہم روزے کے بارے میں پڑھیں گے۔ پیج نمبر ہمارے پاس کون سا ہے؟ 24۔ روزہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا، خاموش رہنا وغیرہ۔ اسلام میں روزے سے مراد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رکے رہنا ہے۔ خوشنودی یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی اور رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب سورج یعنی سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے رکے رہنا ہے، یعنی کہ مسلمان کھانے پینے اور دیگر خواہشات یعنی دوسری بہت ساری خواہشات، نفسانی خواہشات سے رکے رہتا ہے۔ تو آگے ہے روزے کی فرضیت۔ روزہ ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ عاقل مطلب سمجھدار، اور بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ بالغ بھی سمجھدار ہی کو کہتے ہیں۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ پرہیزگار یعنی عبادت گزار بنو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں بنو۔ بچوں، اس آیت مبارکہ میں جہاں روزے کا فرض ہونا ثابت ہے، وہاں اسے فرض کرنے کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے۔ کیوں اس کو فرض کیا گیا ہے؟ وہ تقویٰ کا حصول ہے۔ تقویٰ یعنی پرہیزگاری کا حصول ہے، کہ تقویٰ انسان کے دل اس حالت کا نام ہے جو اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں مسلمان جو ہے وہ برائیوں سے رک جاتا ہے اور نیکی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے روزے کی اہمیت و فضیلت۔ روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا۔ روزہ انسانی ہمدردی اور اسلامی بھائی چارے کا جذبہ اجاگر کرتا ہے۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کو ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ غم گساری یعنی ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یعنی مسلمان جب بھوکا ہوتا ہے تو اسے دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، اور انسان کے دل میں دوسروں کے لیے محبت کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یعنی انسان بھوک برداشت کرتا ہے تو صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے کی وجہ سے معاشرے کے تنگ دست لوگوں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تنگ دست مطلب مشکل حال لوگوں کی تکلیف کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور ان کی مدد کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ یعنی غریبوں، محتاجوں اور مالی طور پر جو کمزور لوگ ہیں، ان سے ہمدردی اور ایثار کا محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ یعنی روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ روزہ ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا، ریاکاری وغیرہ نہیں ہوتی، اور اس سے روزہ رکھنے سے مسلمانوں کو دوسروں کے
تنگ دست ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے معاشرے میں نیکی اور ہمدردی کی پاکیزہ فضا پیدا ہوتی ہے، کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے بڑا اجر رکھا ہے، اجر یعنی ثواب رکھا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو یہ روزے کی فضیلت اور اہمیت ہو گئی۔ تو یہاں پر لفظ آئے حدیث قدسی، تو ہم اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ تو بچے حدیث قدسی کے بارے میں ہم تعریف دیکھتے ہیں۔ تو بچے حدیث کے بارے میں آپ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جس پر عمل کیا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث قدسی کی دیکھتے ہیں کہ حدیث قدسی اس سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت فرمائیں۔ کیسے فرمائیں؟ یعنی حدیث قدسی میں بات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچائے۔ وجہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کا ایک ایک لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، جبکہ حدیث قدسی میں کیا ہوتے ہیں کہ معنی تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن اس معنی کو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے ہوں اور اپنے الفاظ میں ہم تک پہنچایا ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو بچوں ہم نے پڑھا ہے روزے کے معنی، مفہوم، اس کی فرضیت اور اہمیت اور فضیلت کو پڑھا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے۔ روزے سے ایک دوسرے سے محبت اور ہمدردی کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے، معاشرے میں امن کی فضا پیدا ہوتی ہے، اور روزہ جو ہے وہ پچھلی امتوں پر فرض کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کا اجر میں خود دوں گا، یعنی روزہ ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہوتی۔ تو بچوں اب میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں، آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے اور مشکل الفاظ کی املا بھی کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔